مجھے مولانا فضل الرحمان کی بیچارگی اور ڈھٹائی دونوں پہ ترس آتا ہے. یعنی یہ شخص وہ سیٹ بھی ہار گیا جو اس آدمی کے والد محترم مفتی محمود صاحب نے بھٹو جیسے ایک کیرزمیٹک لیڈر سے بھٹو کے پیک پہ جیتی تھی. صحیح. وہ بھی ہار. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی. یہ ہندوؤں میں ایک بات کرتے ہیں, ان کے جو ان کی ایک وزڈم ہے کہ بیٹے 3 قسم کے ہوتے ہیں, پوت, کپوت اور سپوت. پوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے ورثے کو سنبھال کے رکھے, نہ اس میں کمی آنے دے, نہ اس میں زیادتی. ٹھیک ہے. کپوت وہ ہوتا ہے, پوت وہ ہے جو قائم رکھے, نہ بڑھائے نہ کم کرے. کپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کا ورثہ برباد کر دے. اور سپوت وہ ہوتا ہے جو اس میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو دوسری کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں, ہاں یہ کپوت ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ باپ کی بھٹو جیسے بندے سے چھینی ہوئی نشست جس پہ بھٹو صاحب ہار گئے تھے, تو مفتی محمود صاحب نے وہ جیتی تھی کہ بندہ وہ بھی ہار گیا, اب اس کے پلے کیا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں, سب سے زیادہ زخمی آدمی یہی ہے جس کے پلے رہ کچھ نہیں گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب پتہ نہیں انصاف کا, میں نے ایک بریگیڈیئر اسلم گھمن کی کتاب ہے, ہاں یہ سچ ہے, وہ نیب کے اور یہ وہ بڑے وہ رہے ہیں فرنٹیر میں بھی, انہوں نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وداؤٹ مینشننگ ہز نیم. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی یہ وہی صاحب ہیں, تو اس نے کہا تھا ہاں بریگیڈیئر صاحب نے. تو یہ اب یہ سارے خوف میں, اور اس بندے کی تو لٹیا ہی ڈوب گئی ہے نا. اور یہ کمال فنکار آدمی ہے. ہم بھی ایسے گئے گزرے لوگ ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. اتنے گئے گزرے اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں ہم کہتے ہیں اس کو بڑی سیاست آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی فٹ تھا, یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی فٹ تھا, یہ نواز شریف کے ساتھ بھی فٹ ہے, عمران کل یہ تقیہ کلام ہے ہمارے ہر عوام خور اور عوام دشمن پولیٹیشن کا. یہ جو کرتے ہیں, انہوں نے ایسٹ پاکستان بھی عوام کے وسیع تر مفاد میں گنوایا تھا کہ وہ بوجھ ہے, ایک مینٹیلٹی ہے. سو اس بندے کی تو بیچارے کی لٹیا ہی ڈوب گئی ہے, ستیہ ہی ناس ہو گیا. اندازہ لگائیں جس بندے کو عادت, دیکھیں بات سنیں, آقا سے ایک بار انہوں نے ایک بار فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ احد اپنی جگہ سے ہل گیا ہے اور بندہ کریڈیبل ہوگا تو میں مان لوں گا. تصور کریں کہ کیا فرمان ہے کہ کریڈیبل ہوگا بندہ, میں مان لوں گا. لیکن اگر کوئی کہے گا کہ کو فلاں آدمی اپنی عادت چھوڑ گیا تو تامل ہوگا. اچھا, ہمارے پنجابی میں ہے ایک ایکسپریشن ہے بڑا خوبصورت کہ عادتاں سرا نال ہی جاتی ہیں, یہ سر کے ساتھ. اچھا, اب ایک بندہ جس کے منہ کو خون ایسا لگا, اچھا پرویز مشرف صاحب تھے, باقی دونوں آؤٹ, نواز شریف بھی اور یہ زرداری صاحب کلین یہ بھی فارغ, یہ فٹ تھا جی. اچھا, زرداری صاحب آئے, نواز شریف فارغ, یہ وہیں فٹ تھا. نواز شریف آیا, پیپلز پارٹی فارغ, سارے فارغ, یہ فٹ تھا. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک بندہ جس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے, جس کے ڈی این اے میں اقتدار گھسا ہوا ہے, جسے اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. میرا ذاتی خیال ہے کہ مرچ پلاؤ بھی بنا کے دو نا مولانا فضل الرحمان کو, ان کو اس کے ذائقہ نہیں سمجھ آئے گا اقتدار گنوانے سے پہلے. اور میں آپ سے سن رہا ہوں, سچی بات ہے جی. مجھے نہیں پتا تھا یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اگر عمران آفر کرے تو. اچھا, میں نے تو انہوں نے کہا ایک انٹرویو میں ایک بات کی ہے, اچھا مجھے اس بات کا نہیں پتا, میں نے تو اندازہ لگایا کہ عمران بھی اگر سیخ کباب ان کو پکڑا دے نا گرم سیخ کے ساتھ, یہ پکڑ لیں گے. اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھائی نواز شریف بیچارہ کہاں کھڑا ہے, زرداری صاحب کے نیچے جو توا ہے یا زمین ہے وہ کتنی تپ رہی ہے, کتنی اس کے ٹیمپریچر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, وہ ڈیسپریٹلی اپنے جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے یہ بکرا ذبح کرا دینے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ کیٹیگری ہے، یہ ان کا بھی آگے سردار ہے۔ یہ ان کا کیا نفسیات کیا ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا ریوڑ بھی ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے۔ صحیح۔ سابق کوئی اسٹیٹ منسٹر ہے تو اس نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ انتقام کی بو آ رہی ہے، تو میں نے اپنے ہی پروگرام میں نا لاسٹ سنڈے میں نے کہا تھا کہ اس کو چاہیے اپنی وہ پھینی سی کیوٹ سی ناک کی سرجری کرائے تاکہ اس کو بو اور بدبو کی تمیز وہ کر سکے، بو اور بدبو میں۔ یہ ان کی ڈیسپریشن تو اٹ از ریٹن آن دا وال۔ میں ان کی جگہ پہ ہوتا اور اسی طرح کا ہوتا تو میں یہی کرتا، بالکل یہی کرتا میں۔ میرا آپشن کیا ہے؟ اچھا رہ گیا کہ دیکھو بات سنو، آپ دیکھو کہ این آر او اب بہت کر لیے بدماشوں نے، اگین جن لوگوں کا معاش بد ہوتا ہے، یہ کوئی چھری چاقو کو منشا بم کی بات نہیں کر رہا میں۔ اچھا اب ان کے ساتھ این آر او یہ ریاست کر چکی ہے، اب وقت ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ این آر او کرو۔ یہ نیشنل ریکنسلیشن کا جو ہے نا معاملہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرو۔ بالکل صحیح، سمجھ گئے آپ؟ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان تو 22 سال in the beginning I used to write speeches for him، یہ سارا پیکج اس زمانے میں 22 سال پہلے ایوالو ہوا۔ وہ کرپشن کوئین I used to write this term for بینظیر بھٹو and corruption king for this gentleman called نواز شریف۔ یہ اب لوگوں کے ساتھ، اور یہ میرا خیال ہے کہ ڈیپ سٹیٹ جسے کہتے ہیں نا، یہ اکیلے عمران کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اکیلے عمران کا فیصلہ نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے، ان کے خوف کی وجوہات ہیں۔ ایک احتساب کا گھیرا، دوسرا اس کو وقت مل گیا تو پھر ہم فارغ، تیسرا یہ جانتے ہیں کہ اس فیصلے میں کہ اب اگر کوئی ریکنسلیشن ہونا ہے تو اس ملک کے بھوکے ننگے محروم مظلوم عوام کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ ڈیپ سٹیٹ کا فیصلہ ہے، ڈیپ سٹیٹ کا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ ان کا پینک بالکل سمجھ میں